بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں وقاص رشید آپ لوگوں کی خدمت میں فاسٹ کورس چینل میں ایک بار پھر حاضر ہوں، ایک نئے لیکچر اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ پچھلے 2-3 لیکچرز سمجھ چکے ہوں گے۔ جن بھائیوں کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو وہ مجھے اب بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے جو لنکس دیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں میرا پرسنل فیس بک گروپ کی آئی ڈی اور پرسنل نمبر بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، اس پہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ کمنٹس میں پوچھیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کمنٹس میں کہ جو کویسچن آپ لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں کے ساتھیوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے فائدے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ جلد از جلد شارٹ ہینڈ سیکھ کر اچھی سے اچھی جاب حاصل کریں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھی جابز حاصل کر سکتے ہیں اسی شارٹ ہینڈ پہ۔ چلتے ہیں آج ایک اپنی ٹاپک کی طرف۔ اچھا، کچھ دوستوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے کہ یہی بک کیونکہ اکثر اکیڈمیوں میں وہ چھوٹی سی بک جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، اس بک کے تقریباً ہاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرف جو ہے نا اس کے ہاف ہے۔ اتنی بکیں اکثر لوگ وہی پڑھاتے ہیں، تو بعض لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہی بک کیوں؟ تو اس بک کے کچھ فیچرز اس میں لکھے ہوئے بھی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیچرز، بک کے فیچرز، ٹھیک ہے۔ لیکن میں بھی اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس بک کی کیا خاصیت ہے کہ ہم اسی بک سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شارٹ ہینڈ نہ کوئی لینگویج ہے اور نہ کوئی سبجیکٹ ہے، یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ کو ایبریویشن میں ظاہر کرنا، اب ایبریویشنز کو یاد کرنا یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایبریویشن جو ہوتے ہیں یہ کچھ اصول کے تحت بنائے جاتے ہیں، ہر لفظ کے لیے اپنے ایبریویشن ہوتے ہیں اور اسی ایبریویشن کے لیے شارٹ ہینڈ کے کچھ اصول ہیں۔ اس کتاب میں شارٹ ہینڈ کی یہ اصول جو ہے نا بہت لاجیکلی پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ سب اصول کو بہت سادہ اور واضح بیان کیا گیا ہے اور ہر سٹیٹمنٹ کی معقول استعمال بھی بتا دی گئی ہے۔ جو بھی اصول ہر چیپٹر میں اصول ہی بتائے جاتے ہیں کہ شارٹ ہینڈ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹارٹ میں آپ کو الفابیٹک سکھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو جوڑنے کے اصول سکھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ واول استعمال کرنے کے اصول سکھاتے ہیں، پھر 2 لفظوں سے زیادہ الفاظ کو ملانے کے اصول سکھاتے ہیں۔ اس طرح مختلف آگے بڑھتے ہیں اس میں۔ تو ان اصولوں کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے جو ایک استاد کو، پڑھانے والے کو بہت آسانی ہوتی ہے دوسرے کو سمجھانے میں۔ اس کتاب کی غیر معمولی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اصول کو بتائے گئے ہدایات کے ہر یونٹ کے علیحدہ علیحدہ مواد اور مثال دیے گئے ہیں اور اس مواد کی مقدار
اور اس کے ساتھ جو مثال وغیرہ السٹریشن دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تعداد اس سے پہلے شائع ہونے والی کتابوں سے کئی زیادہ ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایکسرسائز دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے ایک اسٹوڈنٹ یعنی سیکھنے والا بہت جلد سیکھ جاتا ہے۔ اور ایکسرسائز کو ایسے ترتیب میں رکھا گیا ہے کہ ایک ہی مضمون یعنی ایک ہی ٹاپک سے متعلق ہوتے ہیں۔ پڑھنے اور لکھنے کی مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ مشقیں بہت ضروری ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص ڈکٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ اصل میں پریکٹس اس کی یہی ہے کہ آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں، کوئی آپ کو ڈکٹیشن دیتا ہے یعنی املا اسے بولتے ہیں، املا دیتے ہیں، آپ اسے شارٹ ہینڈ میں لکھتے ہیں، اسے پھر انگلش میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اور ڈکٹیشن تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب سب اصول آپ لوگ سیکھ جائیں، اور اصول سیکھنے کے لیے آپ نے اصول کو بہتر طریقے سے سیکھنے کے لیے آپ نے یہی بک پڑھنی ہے۔ شارٹ ہینڈ کے ان اصولوں میں 2000 ذخیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کم استعمال ہونے والے الفاظ خاص موقع پر جو استعمال ہوتے ہیں، تاہم زیادہ وضاحت کے لیے ان اصولوں کو ایک جیسے الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو شارٹ ہینڈ صحیح پڑھنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ میں جو آپ لوگوں کو یہ 2 مہینے یا 3 مہینے میں شارٹ ہینڈ سکھانے کی بات کرتا ہوں اور اس پہ اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا پڑھانے کا اور آپ سے پریکٹس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا یونیک ہے۔ جس طرح میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ میں ہر وقت ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں پریکٹس کرنے کا۔ مثال کے طور پر اگر آج میں آپ لوگوں کو کوئی اور طریقہ پریکٹس کا بتاؤں، تو اگر پھر میں اسی پہ کوئی ویڈیو بناؤں پریکٹس کا بتاؤں تو وہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے نئے طریقے ہوتے ہیں اور بہت یونیک طریقے ہوتے ہیں، اور لیکن بہت ہی آسان ہوتے ہیں، جس سے اسٹوڈنٹ بہت آسانی سے سوری ویورز لائٹ چلی گئی ہے، لیکن چلو ہم تھوڑا اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے کا کام کوئی ہے نہیں، صرف سننے کا کام ہے، اسی طرح کام ہو جائے گا۔ یہ ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان ہے، سول سیکریٹریٹ میں بھی یہی حال ہے۔ چلو ویورز تھوڑی بہت لائٹ کا بندوبست ہو چکا ہے۔ اچھا، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا نا کہ میں پریکٹس کا ایسا طریقہ بتاتا ہوں، میری ٹیچنگ اور دوسروں کی ٹیچنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جس طرح میں اسٹوڈنٹ سے پریکٹس کرواتا ہوں اور وہ اس سے بہت آسانی سے سیکھ جاتا ہے، اور صرف ایک یہی چیز ہے جو میں کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، کیونکہ اگر مجھ سے اکثر دوست پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کس طرح پڑھاتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ 2-3 مہینے میں سیکھ جاتا ہے، تو میں سب کچھ بتاتا ہوں، صرف یہی ایک طریقہ ہے پریکٹس کا، وہ میں اسے نہیں بتاتا۔ اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ مجھ سے نئی طریقے سے پریکٹس کروا رہا ہے۔ اچھا، تو بات یہیں پہ ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ شارٹ ہینڈ کو صحیح پڑھنا جو ہوتا ہے اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہوتی، کہ چاہے میں صحیح پڑھوں یا غلط پڑھوں نا، بس میں نے کورس ختم کرا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک آپ شارٹ ہینڈ صحیح پڑھ نہیں سکتے تب تک آپ شارٹ ہینڈ صحیح سیکھ بھی نہیں سکتے، صحیح لکھ بھی نہیں سکتے، اور صحیح ڈکٹیشن بھی نہیں لے سکتے۔ اس میں آؤٹ لائنز ہوتے ہیں، آؤٹ لائنز کی ڈیٹیل انشاءاللہ لیکچر میں آگے آئے گی کہ آؤٹ لائنز کسے کہتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جیسے نوٹ بک میں لائن ہوتی ہے
تو ہم کچھ اسٹروکس کو آن دا لائن لکھتے ہیں، کچھ ابو دی لائن لکھتے ہیں، کچھ تھرو دی لائن لکھتے ہیں، تو ان کو آؤٹ لائنس کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے لیکچر میں جس چیپٹر میں ہوگی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو جب تک آپ لوگ شارٹ ہینڈ صحیح پڑھ نہیں سکتے تب تک آپ شارٹ ہینڈ صحیح نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ صحیح ڈکٹیشن لے سکتے ہیں۔ اور ڈکٹیشن میں اسٹوڈنٹ کی دلچسپی بھی ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کی دلچسپی نہ ہو، فل کنسنٹریشن نہ ہو ڈکٹیشن پہ، تب تک آپ صحیح ڈکٹیشن نہیں لے سکتے۔ ڈکٹیشن کے دوران معمولی سا ذہن یا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ سے سارا ڈکٹیشن رہ جاتا ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے، جب آپ سے شارٹ ہینڈ میں ایک دو الفاظ رہ جاتے ہیں تو آپ اس پہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سا لفظ رہ گیا، تو ادھر آپ سے دو تین اور الفاظ رہ جاتے ہیں۔ جب وہ بھی رہ جاتے ہیں تو اس طرح بہت زیادہ لائنز ورڈز انسان سے رہ جاتے ہیں، پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اور آگے سارا ڈکٹیشن جو ہوتا ہے نا پھر غلط ہو جاتا ہے، انسان نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے ڈکٹیشن کے دوران فل کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ اکثر اور بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کو ایک خاص اصول کے تحت مناسب جگہ کا تعین کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے بعض الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر از، دی، گو، بی، ول وغیرہ، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دی ورڈ جو ہے وہ تقریباً ہر ایک دوسرے سینٹنس میں استعمال ہوتا ہے۔ اے اسی طرح ہے، بی اسی طرح ہے، ٹو ایٹسیکٹرا، سنس وغیرہ، اس طرح یہ بہت زیادہ الفاظ ہیں، وچ، اینڈ، بہت زیادہ اس طرح الفاظ ہیں جو حد سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تقریباً ہر سینٹنس میں آتے ہیں۔ ان کے لیے ایک خاص ترتیب سے ان ایبریویشن کو چنا ہوا ہے جسے ہم شارٹ فارمز کہتے ہیں۔ ان شارٹ فارمز کا پہلا لسٹ ہے تقریباً 8 ورڈز ہیں، وہ پہلے 2000 عام استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہیں۔ بہت زیادہ جو 2000 پہلے الفاظ جو ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ان میں سے 8 ہیں۔ دوسرا لسٹ ان شارٹ فارمز کا وہ شارٹ فارمز ہیں، ان الفاظ کے شارٹ فارمز ہیں جو 10,000 عام استعمال ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے ہیں۔ اور تیسرا لسٹ جو ہے اس کے بعد یعنی 10,000 کے بعد استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے اس کتاب کی خصوصیت دیکھ لی اور آپ لوگ یہ خرید لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم اپنا کورس سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے جو اسٹروکس ہیں یا ورڈز ہیں، وہ الفابیٹس ہیں، وہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد واول سیکھیں گے، اس کے بعد ایک دوسرے کو ملانا، فریزنگ جسے کہتے ہیں، وہ کریں گے اور انشاءاللہ آگے اس میں بڑھتے جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے اور آپ کے دوستوں کو، آپ کے پیاروں کو بہت فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ یہ کورس ختم ہونے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی جاب حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔